बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ख़बर बड़ी ज़ोरदार है कि आधी रात को इमरान बुशरा मुलाकात, बैकडोर राब्ते, जल्द खुशखबरी, नवाज शरीफ की धमकी, नो एडवेंचर, साबिक़ सुप्रीम कमांडर अमेरिका में और कमांडर बरतानिया में क्या कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की चीफ के घर आमद, ये क्या राज है। इन तमाम बातों पे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। जी नाज़रीन, पहली बात कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर क्या लेने गए। खाना भी खाया, गपशप भी की, बहुत कुछ बातें हुई और एक तस्वीर भी जारी हुई। तो मसला ये था कि चूँकि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान में था और इस वक्त जो इशारे मिल रहे हैं वो बेहतरी के मिल रहे हैं, मुस्बत, तो वज़ीर आज़म रिक्वेस्ट करने गए चीफ जस्टिस से कि जनाब 2800 अरब के केसेस टैक्स के फंसे हुए, इनका कोई रास्ता निकालें ताकि जो बड़ी मछली है उनको काबू किया जाए। क्योंकि वो बड़े बड़े लेके मुकदमा करते हैं, बल्कि स्टे लेके फिर आराम से बैठे रहते हैं और हुकूमत के पैसे जो हैं वो गायब। आप सोचें कि अगर 2800 अरब रुपए में से कुछ रकम ममलकत पाकिस्तान को मिल जाए, रियासत को मिल जाए, तो माशी सूरत हाल में इसका कितना फ़ायदा होगा। बहरहाल इस गुफ्तगू में और भी बहुत सी बातें हुई, सियासी मामलात की बातें भी हुई और उसकी बेहतरी की बातें भी हुई, उसके बहरान की भी, लेकिन उसमें लापता अफराद के हवाले से भी चीफ जस्टिस ने बात की कि उसमें भी तेज़ी आनी चाहिए, हुकूमत तावन करे ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई, अल्लाह करे ये मसला भी हल हो जाए, कोई ना कोई रास्ता निकला है, क्योंकि बातचीत से बहुत से रास्ते निकलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं अदलिया में रिफॉर्म चाहता हूँ और बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें इस्लाह चाहिए, तो मैं तमाम लोगों से रब्ते करूँगा और इस सिलसिले में अपोजिशन से भी रब्ते करूँगा, उनसे भी मुलाकातें करूँगा, उनकी भी तजावीज़ लूँगा। अब कितने कामयाब होते हैं कितने नहीं, ये तो बात की बात है। अच्छा, अब दूसरी तरफ साबिक़ सुप्रीम कमांडर यानी साबिक़ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी अमेरिका में, वो इमरान खान के लिए लॉबी कर रहे हैं और उस लॉबिंग में वो बता रहे हैं लोगों को कि फ़ौज कितना जुल्म ढा रही है। अब ये याद रखें कि वो उसी फ़ौज के साबिक़ सुप्रीम कमांडर हैं। क्या उन्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो वक्त बताएगा कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन वो मोहब्बत इमरान में अपनी कोशिश कर रहे हैं या मोहब्बत जताने में वो एक कदम दो कदम आगे नहीं, बहुत कदम आगे निकल गए हैं, जिस पर लोगों का तबसरा ये है कि अगर इसी तरह वो बातचीत करते रहे पाकिस्तान, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के मामलात पर अमेरिका में, तो हो सकता है कि उनकी वापसी मुश्किल हो जाए। क्या वो वापस भी आ सकेंगे पाकिस्तान या नहीं, यानी उनकी अपनी मर्ज़ी, आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि फिर यहाँ मामलात उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। अब बरतानिया में क्या कर रहे हैं सिपह सलार, तो सिपह सलार आसिम मुनीर वो वहाँ गए अकेडमी में एक सालाना कॉन्फ्रेंस में, और इसमें पहले बाजवा साहब भी जाते रहे, बल्कि बाजवा साहब को आज़ादी तलवार भी दी गई थी। लेकिन आसिम मुनीर का बरतानिया में बड़ा ज़बरदस्त पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और वहाँ पे वो बहुत मसरूफ़ टाइम गुजारेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ारत दाखिला से भी मुलाकात करेंगे, बल्कि मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि वो मुलाकातें फजूल नहीं होंगी, बल्कि उसमें वो मुतालबा करेंगे कि आपकी सरजमीन पे बैठ के जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए जाली और मनगढ़ंत खबरों से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या उनको आप कंट्रोल करें या हमारे हवाले करें। ये मुतालबा वो करेंगे या कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो क्या बात है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर से बैठे लोग जो कुछ कर रहे हैं, जिनको यहाँ के हालात का पता भी नहीं, लेकिन वो उस पर तबसरा भी कर रहे हैं, तजिया भी कर रहे हैं और डॉलर भी कमा रहे हैं, और बाद में माफ़ी भी नहीं मांगते। जब वो खबरें, वो तजिया सब कुछ गलत हो जाता है तो माफ़ी भी नहीं मांगते। अब एक ख़बर ये बैकडोर राब्ते हैं
کس کے؟ پی ٹی آئی کے. اور جلد خوشخبری آئے گی. تو گزشتہ ولاق میں بھی میں نے کہا تھا کہ صاحبزادہ حامد رضا جو کہ سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے المعروف پی ٹی آئی کے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس 3 ماہ کی پیشکش ہوئی تھی اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اسی حوالے سے دیکھیں کہ رابطے قائم ہیں اور رابطے ہیں، اور انہی رابطوں کی وجہ سے یہ خبر آئی کہ آدھی رات ایک تو انہوں نے دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے، ان کی بہنوں نے، کہ بشرا سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ آدھی رات کو عمران اور بشرا کی ملاقات ہوگی. کیسے ہوگی؟ کون کرا سکتا ہے؟ جیل مینول میں کیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اٹھو لگے ہوئے لوگ سب، یعنی سوشل میڈیا اپنی کہانیاں گاڑ رہا ہے اور اپنے چاہنے والوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے. گائیڈ نہیں کر رہا، یہ کوئی خدمت انجام نہیں دے رہے، نہ پی ٹی آئی کی نہ عمران خان کی. یہ صرف وہی ہیں جو افواہیں پھیلا کے اپنے لیے ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں. اور محبت عمران میں لوگ شامل ایسے ہیں، ان کا فین کلب اتنا وسیع بڑا ہے کہ اگر کوئی بھی اچھی اس قسم کی خبر ہو جس میں کوئی حوصلہ افزا نتائج نکلتے نظر آئیں تو لوگ اسے فوراً لائک بھی کرتے ہیں اور دائیں بائیں شیئر بھی کرتے ہیں. لیکن سب افواہیں ہیں، خبریں کوئی نہیں. آدھی رات کو ملاقات ہو ہی نہیں سکتی جیل مینول کے مطابق، اور حکومت اگر ملاقات ہی کرانا چاہتی تو دن کے روشنی میں کیوں نہ کراتی؟ اسے کس بات کی پابندی ہے؟ تو یہ معاملات بھی ایسے ہیں. اب معاملات کرتے ہیں کہ نواز شریف کی دھمکی، نو ایڈونچر. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ملاقات کی سابق وزیر اعظم یعنی 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے. اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بڑے ناراض ہیں اس بات پہ کہ ملک صحیح سمت جا رہا ہے، معاشی بحران ختم ہو رہا ہے، مختلف ریلیف سامنے آنے والے ہیں، اور جو کچھ بھی سخت فیصلے کیے اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچنے والے ہیں، عوام تک. ایسی صورتحال میں اب کسی کو ایڈونچر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یعنی اس پیٹ ٹھوک کے کھڑے ہو گئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کہ جناب نہیں، ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اس میں کوئی ایڈونچر نہیں کرنے دیا جائے. اور حالات بھی ایسے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی چیمپئنز ٹرافی کے موقع پر کوئی نہ کوئی گول کھلائے گی، لیکن انہیں ہوش کے ناخن لے لیے اور ایسا نہیں ہوا. بلکہ اب عید کے بعد کی بات ہو گئی کہ ملک گیر تحریک چلائیں گے جب تک چیمپئن ٹرافی ختم ہو چکی ہوگی. 29 سال بعد پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے کہ دنیا کی عالمی شہرت یافتہ ٹیمیں یہاں موجود ہیں سوائے بھارت کے، کیونکہ بھارت تو اپنی مکارانہ پالیسی اور دوغلی پالیسی پہ کاربند ہے. وہ تو پاکستان کو ہر جگہ بھی کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے پاکستان کی سبکی ہونی چاہیے، پاکستان کو نیچا کرنا ہے جو کو وہ نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال خواہشوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ان کی خواہش ہے وہ کرتے رہیے. تو یہ معاملات ہیں. تو وزیر اعظم نے جہاں ملاقاتیں شروع کر دی ہیں ایم این اے ایم پی ایس سے اور اپنے سیاسی کارکنوں سے، وہاں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب موجودہ صورتحال میں ایڈونچر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. مقصد سیدھا سے یہی ہے کہ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، لیکن جلاؤ گھراؤ مار کٹائی یہ وہ جو مسئلہ مسائل ہیں انریسٹ کا وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ترقی کی طرف ہم گامزن ہو گئے اور ہم نے اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے. تو نواز شریف نے چونکہ دیکھ لیا کہ پنجاب میں بھی اب صورتحال بہتر ہے، مریم نواز کی حکومت جو ہے وہ اتنا کام کر رہی ہے، 1 سال میں کر گئی ہے، بلکہ کہ لوگ ان کے بارے میں کوئی اچھا سوچنے لگے. لہٰذا نواز شریف صاحب بھی اب تگڑے ہوئے، انہوں نے بھی لنگوٹ کس لیا اور وہ بھی میدان میں آنے. بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب وقتاً فوقتاً وہ نہ صرف ملاقاتیں جاری رکھیں گے سیاسی رہنماؤں سے، بلکہ کوئی نہ کوئی بیانات بھی اسی طرح دیتے رہیں گے. تو یہ دھمکی ہے یا وقت کی ضرورت ہے، لیکن نواز شریف اس لائن پہ آ گئے ہیں کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و سکون رہے، سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے اور پارلیمنٹ کے ذریعے سارے کام ہوں. لیکن پی ٹی آئی ان کو عید کے بعد یعنی رمضان المبارک کے بعد عید جموں ہی گزرے گی تو ملک کی ایک نئے امتحان میں ڈالنے کی کوشش کرے گی. انہیں بہت سی کوششیں کی. اب یہ حقیقت ہے، آپ کہیں گے نہیں جی ون سائیڈڈ ہے، ون سائیڈڈ نہیں، حقیقت ہے.
کہ ان کی کوئی بھی اپیل کامیاب نہیں ہو سکی، چاہے اس کی حالات جو بھی کہیں، چاہے گورنمنٹ کی سختی کہیں، چاہے ان کے لوگوں کی گرفتاریاں کہیں، چاہے آپ ان کے لوگوں کے قیادت کی روپوشی کہیں، جس کو مرضی کہیں، لیکن حالات یہی ہے کہ سیاسی جد و جہد میں وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی پی ٹی آئی کو جو ہونی چاہیے تھی، یا جس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی۔ نہ عمران خان کے لیے معاملات کو آسانیاں پیدا ہوئیں، اور نہ ہی سہولیات۔ یہ جو خوشخبری ہیں اور یہ جو لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، فین کلب کو تسلیاں دی ہیں، یہ طفل تسلیاں ہیں فی الحال۔ لیکن بھائی سیاست جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، لہٰذا کل کیا ہوتا ہے اس کی پتہ نہیں۔ آج تک تو یہی ہے کہ ابھی حالات بدستور اسی طرح ہے، اور عید کے بعد ملک کی ہڑتال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ جو سول نافرمانی کی تحریک تھی وہ بھی ناکام ہو گئی، اس سے پہلے بھوک ہڑتال کا ایک سلسلہ کیا گیا تھا، وہ بھی پتہ نہیں لگا کس کو کہا گیا۔ روپوش رہنما ابھی تک سامنے نہیں آ سکے۔ جب تک رہنما سامنے نہ آئے، جب تک کارکنوں میں وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لڑنے مرنے اور جد و جہد کا، یہ تو ایک حقیقت۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔